16 جولائی 1945 یہ وہ دن تھا جب انسانیت کو تباہ کرنے والے ہتھیار ایٹامک بم کو پہلی بار ٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ ہیومن ہسٹری میں پہلی بار ایک ایسا ویپن میدان میں اتر چکا تھا جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس ایٹامک بم کو بنانے والے فزسسٹ جے رابرٹ اوپن ہائمر تھے، اور ان کو ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا کہ ان کا بنایا ہوا ہتھیار واقعی میں اتنا زیادہ خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے اس کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تو انہوں نے یہ تاریخی جملے کہے: Now I am become death, the destroyer of worlds. اسی ایٹامک بم نے اوپن ہائمر کو تباہی کے دہانے پر کیوں اور کیسے لا کھڑا کیا؟ جس شخص کی محنت کی وجہ سے امریکہ ورلڈ وار 2 جیتا تھا، اسی کو امریکہ نے پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا آخر کیوں کیا تھا؟ اوپن ہائمر نے اپنی زندگی میں کارنامے تو بہت سے سر انجام دیے تھے، لیکن ان کو اتہاس میں ہمیشہ فادر آف ایٹامک بم کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ 1904 میں پیدا ہوئے اور صرف 18 سال کی ایج میں کیمسٹ بننے کا خواب ان کو ہارورڈ لے گیا۔ ایڈمیشن ملتے ہی یہ بیماری کی وجہ سے پورا 1 سال کلاسز جوائن نہ کر سکے، لیکن پھر بھی 4 سال کی ڈگری انہوں نے صرف 3 سالوں میں ہی کمپلیٹ کر لی۔ کیمسٹ بننے کے ساتھ ساتھ ان کا فزکس میں بھی کافی انٹرسٹ تھا۔ ہارورڈ سے فارغ ہونے کے بعد تھیوریٹیکل فزکس پر ریسرچ کے لیے جرمنی کی گوٹنگن یونیورسٹی میں چلے گئے، اور صرف 23 سال کی ایج میں یہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر چکے تھے۔ ان کی نیچر تھی کہ وہ کسی سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے، بس اپنی ریسرچ پہ ہی ان کی زیادہ اٹینشن ہوا کرتی تھی۔ وہ واپس یو ایس آئے اور دوبارہ اپنی ریسرچ میں لگ گئے، یہاں تک ان کا ایٹامک بم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ لیکن پھر یورپ میں ہٹلر کا راج شروع ہوا، اور اس نے چند جرمن سائنٹسٹ کو دنیا کا سب سے پاورفل ویپن بنانے کا ٹاسک دیا۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے البرٹ آئنسٹائن کی۔ جی ہاں، آئنسٹائن نے ہٹلر کا یہ خطرہ بھانپ لیا اور امریکن پریزیڈنٹ روز ویلٹ کو ایک لیٹر لکھ کر کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کا ویپن تیار کرنا چاہیے، ورنہ کل کو ہٹلر ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ آئنسٹائن کا لیٹر پڑھ کر امریکن پریزیڈنٹ نے فوراً ایکشن لیا اور یو ایس ملٹری کو آرڈر دیا کہ ایٹامک بم پر ریسرچ پروجیکٹ شروع کر دیا جائے۔ اس مشہور زمانہ پروجیکٹ کو آج دنیا مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ایٹامک بم شاید کبھی بن ہی نہیں پاتا اگر البرٹ آئنسٹائن امریکن پریزیڈنٹ کو یہ لیٹر نہ لکھتے۔ خیر، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مین ہیٹن پروجیکٹ کے لیے یو ایس آرمی آئنسٹائن کو ہی چنتی، کیونکہ انہوں نے ہی امریکن پریزیڈنٹ کو یہ لیٹر لکھا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ البرٹ آئنسٹائن کا بیک گراؤنڈ جرمنی سے تھا، اور یو ایس آرمی کو یہ شک تھا کہ شاید آئنسٹائن ان کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے پروجیکٹ مین ہیٹن کی سربراہی اوپن ہائمر کے سپرد کر دی گئی۔ اوپن ہائمر آئنسٹائن کے ویوز سے کافی اتفاق کرتے تھے، اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کو ایٹامک بم بنا لینا چاہیے۔ اس سیکرٹ پروجیکٹ کے لیے نیو میکسیکو میں ایک پورا شہر بنایا گیا جس کو لاس ایلاموس کہا جاتا ہے۔ یو ایس گورنمنٹ نے پروجیکٹ پہ بے تحاشا پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ 1945 کے دور میں اس پروجیکٹ پہ ٹوٹل 2 ارب یو ایس ڈالرز کا خرچہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کی ہسٹری میں یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ سیکرٹ پروجیکٹ ہونے والا تھا، لیکن اس راز کو سنبھالنا یو ایس ملٹری کے لیے بہت ہی چیلنجنگ تھا۔ لاس ایلاموس میں مین ہیٹن پروجیکٹ پہ ٹوٹل 1,30,000 ورکرز کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بڑی جانچ پڑتال کے بعد چنا گیا تھا تاکہ پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی خبر باہر کی دنیا کو معلوم نہ پڑ سکے۔ ان میں سائنسدان، ٹیکنیشینز اور ریسرچر سمیت لوور اسٹاف بھی شامل تھا۔ سب کو یہ ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ پروجیکٹ کے حوالے سے وہ کسی کو کچھ نہ بتائیں، حتیٰ کہ اپنی فیملیز کو بھی نہیں۔ یہاں کوئی بھی ایک دوسرے کو اصلی نام سے نہیں جانتا تھا، سب کو ایک جعلی نام دیا گیا تھا، اور پروجیکٹ سائٹ کا یہ رول تھا کہ اگر کسی کا اصلی نام لیک ہوا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہاں لیٹرز آتے تھے لیکن فیک ایڈریس پہ۔ وہ ایڈریس تھا پی او باکس 1663 نیو میکسیکو۔ یہاں تک کہ آفیشل لیٹرز میں سٹی نیم بھی مینشن نہیں کیا جاتا تھا۔ لیٹرز کی سینسرشپ کے لیے یہاں سینسر ڈپارٹمنٹ پہلے تمام لیٹرز کو کھول کے پڑھتا تھا، اور اس کے بعد وہ آگے بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح یہاں سے بھیجے جانے والے لیٹرز بھی پہلے پڑھے جاتے تھے۔ پروجیکٹ سائٹ کے اندر آنے کے لیے سخت سیکیورٹی رکھی گئی تھی۔ ورکرز انٹری پاس کے بغیر نہ اندر جا سکتے تھے، اور نہ ہی ایگزٹ پاس کے بغیر یہاں سے باہر نکلنا ممکن تھا۔
یہاں تک کہ لاس ایلموس میں پیدا ہونے والے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی سٹی نیم نہیں بلکہ صرف PO باکس 1663 لکھا ہوتا تھا۔ یہ سب صرف اس وجہ سے کیا جا رہا تھا تاکہ ایٹامک بم سے جڑی کوئی بھی چھوٹی سی انفارمیشن لیک نہ ہو سکے۔ اوپن ہائمر پروجیکٹ مین ہیٹن سے پہلے ہی نیوکلیئر فیژن پر ریسرچ کر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا ری ایکشن ہوتا ہے جس میں ایٹمز کو اسپلٹ کر کے حد سے زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ قدرت میں پایا جانے والا سب سے بھاری ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے۔ یورینیم کے ایک ایٹم میں 92 پروٹونز اور 146 نیوٹرونز ہوتے ہیں، جن کو اگر ملا لیں پلس کر لیں تو یورینیم کا ٹوٹل ایٹامک ماس سامنے آتا ہے جو ہے 238۔ اب سائنسدانوں نے کئی ایکسپیریمنٹس اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یورینیم 238 کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جائے تو اس میں سے یورینیم 235 نکلتا ہے، اور یہ انتہائی ان اسٹیبل ایلیمنٹ ہے۔ یعنی اگر ایک نیوٹرون کو اس نئے یورینیم 235 کے ساتھ کولائڈ کروایا جائے تو یورینیم اسپلٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل یقین مقدار میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ اسپلٹ ہوتے ہی نئے نیوٹرونز نکلتے ہیں جو دوسرے یورینیم 235 ایٹم سے ملتے ہیں، اور یہ ری ایکشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ سارا چین ری ایکشن صرف چند مائکرو سیکنڈز کے اندر اندر پورا ہو جاتا ہے، اور سارے ری ایکشنز کا نچوڑ ہمیں ایک زوردار دھماکے اور انرجی ریلیز کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک نیوکلیئر بم کو نارمل TNT بم سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ہاتھی کو چونٹی سے ملانے جیسا ہی ہوگا۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 1 kg ایٹامک بم 3500 kg TNT بم کے برابر ہے۔ یعنی لٹل بوائے بم جس نے پورے ناگاساکی کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، اتنی ہی تباہی TNT بم سے کرنی پڑتی تو امریکہ کو حیرت انگیز طور پہ 1.5 کروڑ kg وزنی TNT بم گرانا پڑتا۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی جہاز اس کو نہیں اٹھا پائے گا۔ ایٹامک بم میں یورینیم کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یورینیم ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہی مائن کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچرز نے یورینیم کی ٹکر کا ہی ایک نیا ایلیمنٹ بنایا جو نیچرل بھی نہیں تھا اور جو یورینیم 235 سے بھی زیادہ ان اسٹیبل تھا۔ یہ ایلیمنٹ تھا پلوٹونیم 239۔ امریکہ کو پروجیکٹ مین ہیٹن پورا کرنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف تو ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جرمنی ان سے پہلے یہ بم نہ تیار کر لے۔ آخر کار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا ایٹامک بم تیار ہو چکا تھا، اور اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کی۔ جب اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا تو اس کی شدت دیکھ کر پوری دنیا خوف زدہ ہو گئی۔ اوپن ہائمر سمیت دوسرے سائنٹسٹ جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے وہ خود بھی اس ہتھیار سے خوف زدہ ہو گئے۔ ہیومن سویلائزیشن کو خطرے میں ڈالنے والا یہ پہلا ہتھیار تھا جو اب انسانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس کے انسانیت پر کیا اثرات برپا ہو سکتے ہیں یہ جانے بغیر اگلے ہی مہینے امریکہ نے اس کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پہ استعمال کر ڈالا۔ ان دونوں حملوں میں 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 6 دنوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یہیں پر ہوا ورلڈ وار 2 کا دی اینڈ۔ اب یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اوپن ہائمر کے کارناموں کی وجہ سے امریکہ ان سے بہت خوش ہوا ہوگا اور ان کو نوبل پرائز دے گا، پر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اوپن ہائمر نے شروعات میں بہت افسوس کا اظہار کیا کیونکہ ان کی اس کریشن کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی جان جا چکی تھی۔ اس واقعے نے ان کو اندر سے پوری طرح توڑ دیا تھا اور انہوں نے خود کو دنیا سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ چاہتے تو امریکہ کی یہ طاقت منٹوں میں کہیں اور بھی شفٹ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اوپن ہائمر اب US کا ایک بہت ہی نازک اثاثہ ثابت ہوئے، اور امریکہ کی مختلف ایجنسیز نے اوپن ہائمر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے اچانک اٹامک بمز کے دھماکے دنیا کو سنا دیے۔ ٹیکنالوجی لیک ہو چکی تھی لیکن ہوئی کہاں سے اس کا اندازہ امریکہ کو نہیں تھا۔ سب کا شک اوپن ہائمر پر گیا کیونکہ ان کی گرل فرینڈ بھی کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھی اور ان کی بیوی بھی پہلے کمیونسٹ پارٹی کا حصہ رہ چکی تھی۔ امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کے سوویت یونین کے ساتھ کافی کلوز ٹائز ہوا کرتے تھے، پر خود اوپن ہائمر کو پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔
امریکن پریزیڈنٹ نے اوپنہائمر اور اسٹیٹ سیکرٹس کے درمیان اب ایک پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک انکوائری بٹھائی گئی جس میں اوپنہائمر پر سوویت کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وہ اپنے بیان پہ ڈٹے رہے کہ ان کا کمیونزم اور سوویتس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا۔ جو ایک وقت طاقتور سائنسدان کا درجہ رکھتے تھے، ان کو منٹوں میں ذلیل کر کے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس اور پروجیکٹ کے سارے رائٹس چھین لیے گئے۔ البرٹ آئنسٹائن سمیت سائنٹیفک کمیونٹی نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اگلے کئی سال اوپنہائمر خاموشی سے زندگی گزارتے رہے اور گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور ہی رہے۔ پھر قریب 7 سالوں کے بعد 1961 میں جان ایف کینیڈی امریکن پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اوپنہائمر کو آفر دی کہ وہ ایک نیا فری اینڈ فیئر ٹرائبونل بنائیں گے جس سے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ سے واپس مل سکتی ہے، لیکن اس بار اوپنہائمر نے انکار کر دیا۔ جان ایف کینیڈی جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اوپنہائمر کو امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپنہائمر کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور 1966 میں وہ چل بسے۔ ان کی ایشز یو ایس ورجن آئی لینڈز کے ایک بیچ پر بہا دی گئیں جو آج اوپنہائمر بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔